السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ جی میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کی اردو ٹیچر مس شبانہ۔ آج بیٹا میں آپ لوگوں کو بتانے لگی ہوں آپ بیتی کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، آپ بیتی کی تعریف پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں۔ آپ بیتی کا مطلب اپنے اوپر گزرا ہوا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ آپ نہ صرف اپنی آپ بیتی تحریر کر سکتے ہیں بلکہ اپنے آپ کو کسی دوسرے شخص سے کسی چیز کی جگہ رکھ کر بھی تصور کر سکتے ہیں۔ آپ بیتی قصہ کہانی نہیں بلکہ حقیقت کا بیان ہے۔ آج میں آپ کو درخت کی کہانی یعنی درخت کی آپ بیتی بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، درخت کی آپ بیتی۔ اب یہ دیکھیں، درخت آپ سے بات کر رہا ہے، وہ آپ سے خود ہی مخاطب ہے اور وہ اپنے بارے میں بتانا چاہ رہا ہے کہ اس کے اوپر کیا بیتی ہے۔ اللہ نے جہاں آپ لوگوں کو بہت سی نعمتیں یعنی ہوا، پانی، دھوپ وغیرہ عطا کیے ہیں، وہاں اس نے مجھے بھی آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ لوگ مجھے بے جان سمجھتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں نہ صرف جاندار ہوں اور سانس لیتا ہوں بلکہ میں سانس لینے میں بھی آپ کی خدمت کرتا ہوں۔ جی ہاں، میں ایک درخت ہوں۔ ذرا سوچئے اور غور کریں کہ کس طرح ایک ننھے سے بیج سے میری پیدائش ہوتی ہے، پھر جب میں ننھا منا سا ہوتا ہوں تو سخت سے سخت زمین کو پھاڑتا ہوا باہر نکل آتا ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں دیگر جانداروں مثلاً گائے، بکری، اونٹ وغیرہ کی طرح دوڑتا بھاگتا نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ میں بالکل ہی نکما اور ناکارہ ہوں۔ گرمی کے موسم میں آپ کی چھاؤں کا انتظام کرتا ہوں۔ سخت گرمی میں جب آپ لوگوں کو کوئی جائے پناہ نہیں ملتی تو آپ سیدھے میری طرف چلے آتے ہیں اور میرے سائے میں بیٹھنا پسند کرتے ہیں۔ میں آپ کے لیے ہر موسم کے پھل اور میوے لے کر آتا ہوں، مثلاً آم، امرود، موسمی، خوبانی وغیرہ۔ یہ پھل نہ صرف ذائقہ دار اور خوش شکل ہوتے ہیں بلکہ انتہائی صحت بخش ہوتے ہیں۔ اچھا، ذرا یہ تو بتائیں کہ آپ کے گھروں میں جو کرسیاں، میزیں، دروازے، کھڑکیاں ہوتی ہیں، یہ کس چیز سے بنتی ہیں؟ جی، یہ بھی میری ہی لکڑی سے بنتی ہیں۔ میری لکڑی سے آپ کی ضرورت کی بہت سی اشیاء بنتی ہیں۔ مجھے آپ سے کچھ شکایتیں بھی ہیں۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق آپ کی ہر طرح سے خدمت کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات بچے اور بڑے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ راہ چلتے چلتے میری ٹہنیاں اور پتے نوچتے ہیں، ضرورت پڑنے پر ہمیں کاٹ کر رکھ دیتے ہیں۔ ہمیں نقصان پہنچانے یا تکلیف دینے کے بجائے آپ لوگوں کو ہماری حفاظت اور دیکھ بھال کرنی چاہیے، ہماری تعداد بڑھانی چاہیے۔ اگر آپ غور کریں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے۔